بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت مولانا خیال ہوا کہ شاہ محب اللہ الہ آبادی کے ملفوظات کچھ سنا دے، حالات بھی کتنے بڑے شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام بھی لیا، کتابیں بھی انہوں نے لکھی، بہت ہے تصنیفات ان کی، معلوم آ کے ریسرچ کرتے ہیں، لیکن چونکہ وحدت الوجود کے قائل تھے اس بنا پر بہت سی کتابیں لی نہیں۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کے صدر نشین نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں، انہوں نے فتوحات وغیرہ کی تفصیل لکھی ہے، یہ اب ان کتابوں کی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ ناگوار بھی ہوا، لیکن ایک دوسرے علوم ہے صاف کر دیا ہفتے بھائی ہے بادشاہ، اور مخالف ہو گیا تھا ان کا، سخت مخالف۔ بہرحال چونکہ وہ وحدت الشہود وہ حضرات، یہ وحدت الوجود، ایک بنیادی اختلاف چلا ہی آ رہا تھا، خواجہ محمد معصوم سے اور ان سے اختلاف، زبردست اختلاف۔ بہرحال اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اس پر کبھی کلام نہیں کیا، وحدت الوجود وحدت الشہود، کوئی سمجھے ہوئے نہیں، بیکار ایک انتشار ہوتا ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم اور دیگر علماء دیار سے حاصل کی، اس کے بعد تحصیل علم کے شوق میں لاہور تشریف لے گئے، وہاں ملا عبدالسلام جیسے علماء اعلام سے تکمیل فرمائی اور سند فراغت حاصل کر کے اپنے وطن صدر پور آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، یہاں کے نہیں تھے، صدر پور کے تھے، مگر چونکہ بزمان طالب علمی لاہور میں جناب سعد اللہ خان صاحب وزیر اور حضرت شاہ میر لاہوری میں جو شیخ کے ہمدرد تھے، باہم معاہدہ ہوا تھا کہ جو شخص کسی منصب عالی تک پہنچے گا اپنے ساتھیوں کا بھی وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو حضرت شاہ میر لاہوری تو درجہ ولایت کو پہنچے اور سعد اللہ دہلی کے بادشاہ کے وزیر اعظم مقرر ہو گئے۔ تو سعد اللہ خان نے دونوں صاحبان کو لکھا کہ آپ حضرات میرے پاس تشریف لائیں اور اپنے حصے سے باہر ہوں، معاہدہ تھا کہ ہم جو کسی منصب پر پہنچیں گے تو تم کو بھی بھولیں گے نہیں، تو انہوں نے لکھا ہے شاہ محب اللہ الہ آبادی کو بھی، ان کو بھی، دونوں صاحبان کو وہ وزیر اعظم ہو گئے۔ اور یہ تو سعد اللہ خان نے دونوں صاحبان کو لکھا کہ آپ حضرات میرے پاس تشریف لائیں اور اپنے حصے سے باہر ہوں۔ غور فرمائیں کہ سعد اللہ خان کی کتنی دیانت اور شرافت کی یہ بات تھی کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے زمانے طالب علمی کے معاہدے کو یاد رکھا کہ یہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، متوجہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نظرے کے بہت بڑے مدیر ہیں، انہوں نے کہا ہمارا نا یہ تب لکھا ہوا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، یہ جو آپ فائدہ لکھ دیتے ہیں اس سے بہت ہی برستی ہو مانگے، بس اب سنا سے آگے بڑھ جاتے، لیکن ہم نے کیا لکھا کہ زمانے طالب علمی میں معاہدہ تھا کہ ہم لوگ کسی منصب پہنچیں گے تو تم کو وہاں تک ہم لے چلیں گے۔ تو سعد اللہ وزیر اعظم ہو گئے، تو شاہ محب اللہ کو بھی لکھا، ان کو بھی لکھا۔ غور فرمائیے کہ سعد اللہ خان کی کتنی دیانت اور شرافت کی یہ بات تھی کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے زمانے طالب علمی کے معاہدے کو یاد رکھا اور اس کا پورا پاس و لحاظ رکھا۔ مگر آج کا حال تو اس کے بالکل برعکس ہے، اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ معمولی سے معمولی عہدہ ملنے پر بھی چھوٹوں اور ساتھیوں کو تو کیا اپنے بڑوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑوں کو بھی، اور ان کے حقوق کی ادائیگی سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے، وہ یا ویلہ ہو یا حسرت۔ چنانچہ حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی دہلی تشریف لے گئے، ان کے بلانے پر گئے، تو آپ بھی وزارت ثانیہ کے خراج سے نوازے گئے،
نائب ذات نہیں، وہ ثانی ہے، وہ اعلیٰ تھے، یہ کچھ کم درجے. مگر آپ جیسے حوصلہ عالی ہمت طالب صادق طائر لاہوتی کو اس دولت ثانیہ دولت فانیہ کے حصول پر کب اور کیسے قناعت ہو سکتی تھی؟ سب معلوم کرنے کی ضرورت ہے نہیں، تھوڑی سی بات میں ہم لوگ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. کیا ملا تم کو؟ ابھی کچھ نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی دکھایا کہ ایک چڑیا نے سمندر سے چوچ میں کچھ لیا. خضر علیہ السلام کہا کہ یہ کتنا لیا ہے؟ کوئی ہے نسبت اس چوچ میں لیے؟ چوچ میں جو اس کے پانی ہے اور سمندر کو نسبت کا کوئی نسبت نہیں. کہا ہمارے میں اللہ کی علم یہ بھی نسبت نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے وہاں تو فانی کا فانی مقابلہ ہے، یہاں تو فانی کا باقی مقابلہ ہے، کوئی مقابلے کی وہی نہیں. ماشاء اللہ وہی سمندر سے اور چوچ سے پانی کوئی نسبت نکلے گی، لیکن اللہ کی نسبت بدلا ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ کے علم میں اللہ کے علم میں کوئی نسبت ہے؟ یہ تربیت کی ضرورت تھی، یہ تربیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا انا یہی کہا تھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا میں. اس پر اتنا مجاہدہ کرایا گیا. یہاں ہم لوگ کتنی مطلب انا کرتے ہیں، کہیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا. طریق سے دوری کے سب سے غرور. جتنے لوگ ہلاک ہوئے دعویٰ آئے کاذبہ کی بنا پر ہلاک ہوئے. ماشاء اللہ دعویٰ کاذبہ، علمی دعویٰ ہو یا عملی ہو یا حال کا ہو. حال کا اور زیادہ برا ہوتا ہے. کوئی حال ہو گیا سمجھیں گے اس سے ہم بہتر ہو گئے. ارے کیا بھائی، جب چاہے حال مانی یہی کہ ابھی پلٹ جائے گا. اس وقت میں حال ہے، ایک وقت میں حال میں خوب روتا دھوتا ہے، کتنا اچھا. ایک وقت میں اتنی خشکی ہو جاتی ہے کہ رونا چاہتا تو نہیں رو پاتا. اللہ کے دین حال مہمان عزیز ہے. حضرت وہی فرماتے ہیں حال مہمان عزیز ہے، اس کی قدر کرو، روٹ جاگے پھر نہیں آئیں گے. حال مہمان عزیز ہے. اگر حال تم کو باطنی مل گیا کوئی، اس کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہو. اگر حال ملا تو باطنی نعمت تم کو ملی ہے، اس کا شکر اس سے زیادہ ہونا چاہیے. مگر آپ جیسے بلند حوصلہ عالی ہمت طالب صادق طاہر لاہوتی کو اس دولت فانیہ کے حصول پر کب اور کیسے قناعت ہو سکتی تھی؟ وزیر اعظم ہو گئے، وزیر اعلیٰ ہو گئے. مار پیٹ کیا کیا ہوتا ہے، قتل ستار ہوتا ہے. حریص مال کے بھی اور جاہ کے بھی. طالب حریص، طالب جاہ، طالب مال. اس لیے آپ قطب الاقطاب بختیار وحشی قدس روح کے مزار پر تشریف لے گئے، دلی حضرت قطب صاحب کے مزار پر، اور استخارہ فرمایا تو اشارہ ہوا کہ اے محب اللہ، تم امور ظاہر کی اصلاح کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ کارہائے باطن کی درستگی کے لیے اس عالم میں لائے گئے ہو. شامل باللہ. ابھی بہت کم لوگ گئے ہوں گے ان کے مزار پر، حضرت جاتے رہتے. ہاں جی جاتے رہتے. کوئی بات ہوتی کہتے میں جا کے کہہ دوں گا. نہیں، یہاں کے لوگ پریشان کرتے تھے تو کہتے میں جا کے کہہ دوں گا شیخ سے اپنے. اتنا ناز تھا ان کو کہ ہم جا کے جو کر. تم امور ظاہر کی اصلاح کے لیے پیدا نہیں تھے، بلکہ کارہائے باطن کی درستگی کے لیے اس عالم میں لائے گئے ہو. کاش کہ ہم لوگ بھی سمجھتے، ہمارے لوگ بھی سمجھتے. بولے صاحب کم سے کم خانقاہ مدرسے والے تو سمجھیں. آپ کچہری بھی نہیں کر سکتے تو وہاں تو کر سکتے ہیں. اس میں سناتا رہتا ہوں. بولے صاحب اور سب سے پہلا مخاطب میں ہوں، سب سے بڑا خاطی میں ہوں. بلکہ کارہائے باطن کی درستگی کے لیے اس عالم میں لائے گئے ہوں. لہذا اس وقت حضرت علی صابر کا سلسلہ نہیں گیا. لہذا اس وقت حضرت علی صابر کا سلسلہ گرم ہے. گنگوہ جاؤ. اور شیخ ابو سعید گنگوہی کو اشارہ ہوا کہ میں نے محب اللہ کو آپ کے ثبوت کیا ہے تاکہ آپ ان کو مقامات سلوک طے کرائیں. یہ باطنی حکومت ہے. یہ ظاہری یہ ہے، یہ الیکشن سے نہیں ملتا ہے، تو خود اپنے مجاہدہ کرتا ہے.
خونے دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوار. اشارہ ہوا کہ قطب صاحب نے اشارہ کیا کہ تم یہاں کیا اس سے پہلے کے آئے ہو شاہی لباس. شاہ گنگوہی کو اشارہ ہوا کہ میں نے محب اللہ کو آپ کے سپرد کیا ہے تاکہ آپ ان کو مقامات سلوک طے کرائیں. یہ بھی بادشاہ کو چھوڑ دیا, وزارت کو چھوڑ دیا, جس کے لیے ہم لوگ بھی کیا کیا کرتے ہیں, معمولی منصب کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, لڑتے ہیں. ان کے منتظر ہو چکی تھی, اس لیے ان کے منتظر بیٹھے تھے. شاہ محب اللہ الہ آبادی کے کوئی کے منتظر بیٹھے تھے. شاہ ابو سعید بہت بڑے عالم تھے, زبردست عالم تھے, بزرگ تھے. گنگوہ کی لاج یہ ہے. محب اللہ کو آپ کے ثبوت کیا ہے, شیخ نے فرمایا, تاکہ آپ ان کو مقامات سلوک طے کرائے. یہ منکشف ہونا تھا کہ منصب وزارت پر لات مار کر گنگو پہنچ گئے. اپنا لباس جو شاہی تھا اتارا, روانہ. اجازت و خلافت. حضرت شیخ کو بدریہ کش اس کی طرف ہو چکی تھی ابو سعید کو, ہمارا ایک طالب جا رہا ہے تمہارے یہاں, تربیت کرو اس کی. یہ منکشف ہونا تھا کہ منصب وزارت پر لات مار کر گو پہنچے. ادھر شیخ کو بدریہ کشف اس کی اطلاع ہو چکی تھی, اس لیے ان کے منتظر بیٹھے تھے. یہ بھی ہے, بلکہ ان کی ضیافت کا انتظام فرما رکھا تھا. شیخ محب اللہ ابھی کچھ رات باقی تھی کہ شیخ کی خدمت میں پہنچے اور شیخ کے دروازے کو کھٹکھٹایا. شیخ باہر نکلے اور ان کی ملاقات کی. بعد وضو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بیت سے مشرف فرمایا. چونکہ آپ کی باطنی استعداد اور صلاحیت ولایت موسوی سے مناسبت تھے, صلاحیت ولایت موسوی سے مناسبت رکھتی تھی. حضرت عمر فاروق علیہ السلام, اس لیے اس کے مناسب نفی و اثبات اور اس میں ذات کے ذکر و شکل کی ترقیم فرما کر 40 دن کے لیے حجرے میں بیٹھنے کا امر فرمایا. ابھی ہم لوگ گئے تھے 2-4-10 سال پہلے, تو مجھے کہتے یہی جگہ ہے جہاں بیٹھا ہے, تو وہ جگہ اب بھی باقی ہے گنگو میں, جہاں شیخ محب اللہ الہ آبادی کو بیٹھا ہے, جہاں بیٹھا ہے وہی ہے نا جو خالد سیف اللہ. ابھی چند ہی روز ہوئے تھے کہ شیخ ابو سعید نے آپ کی روحانی ترقیات کو دیکھ کر حجرے کے دروازے سے ندا دی کہ محب اللہ آ جاؤ, تم کو ہم نے اللہ تک پہنچا دیا اور پورب کے علاج تم کو سپورٹ کر دی. وہ یہاں کے تھے نہیں, اس کے بعد الہ آباد آئے. یہ سن کر دوسرے سالکین راہ اور مقیمین خانقاہ ملول خاطر ہوئے. ہم نے اتنے دن سے مجاہدہ کر رہے ہیں, ہم کو نہیں دیا, ان کو دے دیا جاتا, بہت ہوتا ہے. اور عرض کی حضرت ہم لوگ مدت سے ریاضت مجاہدہ کر رہے ہیں, مگر اب تک وسال کے آب شیری سے شاد کام نہ ہو سکے. آب شیری اور حضرت والا کی جانب سے کبھی بھی ایسے کلمات عالیہ سے مشرف نہیں ہوئے جو ان کو دیا آپ نے. شاہ محب اللہ الہ آبادی ہیں, یہ بہت زیادہ لکھا ہے اس کو. ہم نے لکھا کہ ہم نے اس سے لکھا کہ ان کے شہر میں ہم رہتے ہیں, تو ہم نے زیادہ لکھا, ان کا حق تھا. اور یہ نوواری شخص ابھی مجاہدہ اور ریاضت کی لذت سے آشنا بھی نہیں, اس کو پل بھر میں ایسی نعمت سے نواز دیا آپ نے. شیخ سے کہا, شیخ ابو سعید گنگوہی نے ارشاد فرمایا کہ محب اللہ ایسا شخص ہے جو کہ ایک ہاتھ میں چراغ اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر آیا, اسے جیسی ہم نے پھونک ماری وہ روشن ہو گیا. چراغ لے آیا, تیل بتی ٹھیک کر کے لے آیا, پھونک مارنے کی ضرورت ہی نہیں, آگ لگ گئی. محبت کی آگ, آتش محبت ہے نا. اس میں آنے بات ہے نہیں, لیکن ہم لوگ کی مجلس یہی ہے, اس میں اگر سنا جائے تو کچھ حل نہیں ہے کہ نہیں. اس میں تو یہی سنانا چاہیے. میں نے کہا بھائی مجھے اب اسے آسانی ہوگی, مجھے اب تک زبانی بیان کر رہا تھا نا, یہ 2-4 دن سے ہوا کہ بھائی اتنا 50 سال لگا ہوا, 50 نہیں 45-50 سال لگا,
اتنی محنت سے ایک ایک حرف لکھا ہے کہ نہیں, ایک ایک حرف محنت سے لکھا ہے, غور خوص سے تھی کیا مناسب, کاٹ پیٹی سب سے جانتے ہیں. لوگوں نے کہا اب یہ وقت مجھ پہ آسانی کا ہے, یہ اب آسانی ہے, مجھے سوچنا پڑتا تھا. نیز ارشاد فرمائے کہ ہم سے اس شخص کے بارے میں کیسے تاخیر ہو سکتی ہے جس کے کام میں اللہ تعالیٰ ہی نے جلدی فرمائی. ماخوذ ادمار العارفین مؤلفہ حافظ محمد حسن مراد آبادی, بہت عمدہ کتاب ہے. الہ آباد آمد. غرض شیخ ابو سعید نے اپنے فیض لامتناہی اور قوت روحانی سے مرد صادق کو کمالات ظاہری و باطنی سے مشرف فرمایا. غرض شیخ ابو سعید نے اپنے فیض لامتناہی اور قوت روحانی سے مرید صادق کو کمالات ظاہری و باطنی سے مشرف فرمایا اور خلق خلافت سے نوازا. کچھ دنوں گنگو قیام کے بعد اپنے وطن صدر پور تشریف لے گئے, مگر وہاں کا قیام اپنے حال کے مناسب نہ سمجھا. صدر پور یہاں کے نہیں تھے, اس لیے کچھ دنوں کے بعد توکل اللہ رودولی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آستانے پر پہنچے. رودولی شریف حضرت شیخ عبدالحق میری بڑی خواہش مجھا رودولی جانے کی, نہیں موقع نہیں ملا. رودولی اور گنج مراد آباد سب قریبی ہی ہیں, لیکن اپنی بدقسمتی مجدد صاحب میں ہو لیے ہیں. جو سب سے قریب ہیں وہاں نہیں جا سکا اب تک. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی روحانیت سے خصوصی عنایت اور بشارت سے شاد ہو کر شہر الہ آباد کی طرف متوجہ ہوئے. رودولی سے نسبت لیا, وہاں لیا, یہاں تکمیل کیا, آگے الہ آباد. شاہ ہو کر شہر الہ آباد کا متوجہ ہوئے. جب مانی پور پہنچے تو شیخ حسام الدین مانی پوری کی زیارت سے مشرف ہوئے. مانی پور پڑتا نہیں لکھنؤ ہے, میں سمجھتا تھا مانی پور ہمیشہ آتا ہی رہتا ہے, میں کہیں افغانستان وغیرہ میں کوئی جا رہا ہے. اب جاتا ہے لکھنؤ آنے یا مانی پور, میں نے کہا یہی مانی پور ہے جو کتابوں میں کہا یہی ہے. گیا میں بہت مزہ آ رہا تھا بزرگوں کے, بہت مرکز تھا وہ مانی پور, مرکز رہا. ہاں, اور دریائے جمنا کے کنارے جہاں مزار اقدس ہے قیام فرمایا. اولاً فقر و فاقہ سے دو چار ہوئے. یہ بھی ابھی مجاہدہ دیکھیے. اولاً فقر و فاقہ سے دو چار ہوئے, مگر کمال استقامت کو اختیار کیا. فرمایا مگر کمال استقامت کو. آخر اللہ جل شانہ نے ابواب الرزق کو مفتوح فرمایا اور قبول عام سے نوازا. مریدین و معتقدین کی کثرت کو دیکھ کر حضرت قاضی گھاسی شاہ نے اپنا وسیع مکان واقع محلہ بہادر گنج کو نظر کر دیا. قاضی شاہ کی مزار حسن مندر میں ہے, کبھی ہم لوگ جاتے ہیں, بہت دن سے نہیں گئے, ادھر جانے ہی نہیں ہوتا. ان کے خلیفہ مریدین و معتقدین کی کثرت دیکھ کر حضرت قاضی گھاسی شاہ نے, وہ جو قبرستان لکھا بھی ہے سب جانتے ہیں اس کو, اپنا وسیع مکان واقع محلہ بہادر گنج کو نظر کر دیا. پھر شیخ وہاں ہی مقیم ہوئے جو آج دار شاہ محب اللہ بہادر گنج کے نام سے موسوم و معروف ہے. وہی جلسہ بھی ہوتا ہے. آپ کی تعلیم تربیت سے اہل الہ آبادی نہیں بلکہ خلق کثیر کو فیض پہنچا. یہ بھی ہے, اور اب بھی آپ کی روحانیت اور سلسلہ عالیہ کے شیوخ سے فیض پہنچ رہا ہے. مثال میں نے لکھا. خیر, ارشادات. اب ہم شیخ کے رسالہ ہفتہ اقلام کے باب ہفتم سے انتخاب کر کے کچھ مفید ارشادات درج کرتے ہیں جن کو حضرت مسلم امت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذوق سے اپنے مجلس میں سنایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. شیخ فرما رہے ہیں کہ جان لو کہ امراض کی 3 قسمیں. تفصیل لکھیے بہت. پہلی قسم بدن کے امراض ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں, اس کے علاج کا تعلق علم طب سے ہے, یہ بھی سب کو معلوم ہے, اس کو ہم نہیں لکھتے اس کے بارے میں. دوسری قسم عقل کے امراض کی ہے. یہ دیکھیے
وہ بدن یہ عقل کی. دوسری قسم عقل کے امراض کی ہے جس کے نتیجے میں فاسد عقیدے رونما ہوتے ہیں. یہ عقل کا مرض ہے. فاسد عقیدے جو ہوتے ہیں وہ عقل کے فساد کی وجہ سے سمجھ نہیں آتا. عقل کو بھی نور وحی کی ضرورت ہے. عقل کافی نہیں ہے. اس کا علاج ذکر و فکر کے ساتھ خلوت و تنہائی کا التزام اہتمام ہے اور عقائد کے باب میں اپنے غور و فکر کو بالکل ترک کر دینا چاہیے. شیخ نے غور و فکر کے ترک کرنے کو اس لیے فرمایا کہ عقائد کا تعلق زیادہ تر سمع اور نقل سے ہے. یہ ہم لے کے فائدہ نقل سے ہے نہ کہ عقل و دانش سے. ایمان سمعی بہت ہمارے سنا تھے. ایمان سمعی ہے لا عقلی. سمعی ہے بہت تصوف کی کتاب ہے بہت نادر ہے وہاں. تصوف عقلی کیا سمعی ایمان. شیخ غور پھر نہ کہ عقل مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلامی عقائد عقل کے خلاف ہے. یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بعض حقائق کی کنت تک پہنچنا عقل کے حد سے خارج ہے. ان کے سمجھنے کے لیے نور وحی کی شمولیت بھی ضروری ہے. لکھا ہے قریب نے لکھا ہے کہ جیسے یہاں ہے بیٹھے ہیں سب لوگ ہے تو کچھ لیکن اس کے پڑھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے نور وحی کی ضرورت ہے. اسے نور رات کی ضرورت یہاں ہے. بجھا دیا نہیں پڑھ سکیں گے. ہے روشنی تو ہے اس کے لیے نور وحی. علامہ ابن قیم نے کہا عقل کی ایک حد ہے وہاں پر پہنچ کے بس اس کے آگے نور وحی کام آتا ہے. سمجھا دینے والی بات نہ کہ عقل مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں کہ اسلامی عقائد عقل کے خلاف ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بعض حقائق کے کنت تک پہنچنا عقل کے حد سے خارج ہے. چشمہ کیوں لگایا تھا ابھی اتار دیے وہاں نہیں دیکھیں اس کی وجہ سے ہوا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں عقل روشنی تو ہے بلکہ اسی روشنی کی مدد کے لیے ہے. اس کے سمجھنے کے لیے نور وحی کی شمولیت بھی ضروری ہے. جیسا کہ خارجی اشیاء کے دیکھنے کے لیے صرف آنکھ کی روشنی کافی نہیں خود لکھ رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ خارجی روشنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہمیں نہیں لکھا پڑتا. تیسری کسی نفس کے امراض کی ہے. پھر اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو اقوال سے متعلق ہے. دوسری قسم افعال سے تعلق رہتے ہیں اور تیسری قسم احوال سے. لکھا شیخ محمد اللہ الہ آبادی بہت بڑے آدمی ہیں. عالم بھی تھے. لکھا انہوں نے کہ ان کے بعد کوئی عالم ہوا ہی نہیں. ماں تھانوی یا ماں گنگوہی ہوئے. سب بیچ میں ہمارے چشتیہ کے لوگ سب عموماً امی ہی لوگ ہوئے ہیں غیر اصطلاحی عالم. نہ حضرت حاجی صاحب نہ مانو جھنجھانوی نہ عبد الرحیم صاحب نہ عبد الحادی صاحب نہ عبد الباری صاحب. یہ سب کیا ہیں سب سلسلے میں سب غیر اصطلاحی عالم ہے ہی نہیں ہے لوگ. ماں گنگوہی آئے ہیں. شاہ محمد اللہ الہ آبادی کے بعد ماں گنگوہی آئے ہیں عالم. کہ ماں تھانی ماں قاسم تھا. درمیان میں سب ہمارے مشائخ جو ہیں وہ سب اصطلاحی عالم نہیں تھے. نسبت باطنی کے حامی تھے. حضرت حاجی سے بھی نہیں تھے. شاہ صاحب نور محمد جھنجھانوی بھی نہیں تھے. مکتب کے مدرس تھے. مکتب کے شاہ عبد الرحیم صاحب بھی کچھ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے لیکن نور باطنی سے ان کے نور کو قلب کو منور کیا تھا. وہ سلسلہ بے چل رہا ہے الحمدللہ. باہر دوسری قسم افعال سے تعلق رکھتی ہے اور تیسری قسم احوال سے. یوں ان میں سے ہر ایک کا علاج علیحدہ ہے مگر شیخ کامل کی صحبت امراض عقل اور نفس دونوں کے لیے علاج ہے. یہ بھی لکھ دیا انہوں نے لکھا ہے. مگر شیخ کامل کی صحبت امراض عقل و نفس دونوں کے لیے علاج ہے. عقل کی کبھی ہے. میں نے اس فائدہ لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. شیخ نے نہایت ہی نادر بات یہ ارشاد فرمائی کہ مشائخ کامل کی
کعبے کی صحبت سے صرف امراض نفس ہی کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ امراض عقل سے بھی شفا نصیب ہوتی ہے، عقلی چیز. اس لیے کہ حضرات چونکہ صاحب عقل و فراست ہوتے ہیں، اس لیے جو ان کی صحبت میں خلوص سے معاشرت اختیار کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت ان کے فرض صحبت سے اس کی عقل میں بھی ایسی جرا نصیب ہوتی ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے لگتا ہے. حق کو حق اور باطل. ٹھیک. اب ہم امراض قولی کی کس طرح تفسیر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں عام اطلاع ہے، مگر طرز یہ ہے کہ اس کے علاج سے عام طور پر غفلت ہے. امراض قولی بہت سنا دیتے ہیں. ہمارے گھر میں وغیرہ میں انتقال ہوا ہے تو یہ کتاب، اب یہ نہیں مطلب کہ جو جسے نقل کر رہا ہوں، کتاب میں رکھا چلے گئے تھے بمروی حضرت، اور اسی کتاب سے پڑھتے ہی تھے. اس میں سے ایک ہی بھی امراض قولی جو میں نقل کر رہا ہوں سب حضرت سنی ہوئی باتیں سنائی سے. اب دیکھیے چنانچہ امراض قولی میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہر وہ بات جسے حق سمجھے وہ کہی دے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ صاحب جتنے زوردار مولوی ہوتے ہیں وہ ضرور کہتے ہیں چاہے فسادی نہ ہو جائے، سمجھ بوجھ کے کہو. یہاں حضرت کا بڑا مقابلہ تھا یہاں اپنے لوگوں سے. یہاں کے لوگ اشتہار وغیرہ نکالتے تھے حضرت خلاف، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کا جواب دیا جائے. حضرت کہتے نہیں، دن لوگوں ناگوار ہوتا تھا کیونکہ یہی ماحول چل رہا تھا الہ آباد کا. حضرت سب سے پہلی بات یہ کی اصلاح کے لیے کہ یہ دروازہ بند کر دیا مناظرے والا. بہت سب سے پہلے خاموش. ہمارے سامنے کہا رحمان کٹکی نے، ارے یہ وہ شخص ہے وہاں تھانوی کو جو اپنے شیخ کا بھی مخالف، اپنے استاد کا بھی مخالف. استاد شیخ الہند ان کا جمعیت علماء کا تھا اور شیخ حضرت حاجی صاحب تھے. نہ حضرت حاجی صاحب کی یہ شخص مانتا کیونکہ میلاد وہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتا. یہ اس انداز سے کہا تھا حبیب الرحمان کٹکی نے. شخص وہاں تھانوی انہی کے خلیفہ. کسی نے کہہ دیا بھائی حضرت کچھ نہیں کہتے، حضرت کا کچھ نہیں کہتے، وہاں تھانوی خلیفہ یہی سب کچھ ان کے اندر خرابی ہے. ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے سنتے رہتے تھے. صبح جواب کیا دیا، خلاف ابی حنیفہ. امام محمد کا یہ قول ہے لیکن ابو حنیفہ کا خلاف ہے. استاد خلاف کیا کہ نہیں؟ جس طریقے سے ابو خلاف امام محمد امام حنیفہ کی مخالفت کر سکتے ہیں، امام تھانوی حضرت حاجی صاحب کی مخالفت کر سکتے ہیں. دین ہے. مکہ معظمہ میں حضرت معظم وہی تھے. کہا مجھے رشید احمد ہم جا رہے ہیں میلاد پڑھنے، بھائی چلو کے ساتھ. کہا نہیں، میں اس کا رد کرتا ہوں، میں کیسے آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں. کہا اگر تم چلے ہوتے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اس بات سے خوشی ہوئی. حضرت حاجی صاحب نے کہا. وہ بھی تھے پیر تھے، اتنے بڑے علماء کے تک اکڑوں کو لگتے تھے کہ موقع. کہا اگر تم چلتے میرے ساتھ، حضرت وہی کہا میں اس کا رد کرتا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں. حضرت کہا کہ اگر تم چلے چلتے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اس بات سے مجھ کو خوشی. سب لکھا ہوا ہے مجھے. یہ کتاب جو اقوال سب ہے اللہ ماشاء اللہ. چنانچہ امراض قولی میں سے ایک مرض یہ ہے کہ ہر وہ بات جسے حق سمجھے وہ کہی ضروری نہیں. جس صاحب سے بڑا اختلاف یہاں تھا ایک معاملے میں، حق بات ہی سے کہتا ہوں لیکن تمہارے حق بات کو ایسے کتنا فتنہ پیدا ہو گیا. ایسا حق کہنا جسے فتنہ پیدا ہو وہ جائز ہے؟ کہانی جائز نہیں. حضرت نے آ کر کے یہاں یہ پورا علماء کو دبا دیا اس سلسلے میں. بالکل آپ کو اجازت نہیں. مناظرے کا باب بند، مقابلے کا بند. چنانچہ سب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت الہ آباد میں کام کیا. وہاں یونس شیخ نے کہا بھی بہت کام کیا. وہاں الہ آباد کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا کہ ہم لوگ دیوبندی نہیں ہیں، مدنی ہیں. مدنی یہ کہو الٹ اس کو بریلوی دیوبندی کو ختم کرو. بہت کرتے سب بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کرتے، جو مناظر تھے ان سے ضرور کرتے تھے.
مانا جا سکتا صاحب کا. ٹھیک ہے, مجمع میں بیان کرنا حرام ہے. حالانکہ ہر وہ بات جسے حق سمجھے وہ کہی دے, خواہ موقع ہو یا نہ ہو. مثلا غیبت یا حق ہے کہ نہیں, صحیح ہے لیکن جائز ہے نہیں کرنا. غیبت صحیح بات کی, یہی تعریف ہی اس کی ہے. صحیح بات کو پس پش کہنا غیبت ہے, یہی ہے. یا زن و شو کی باتیں, میاں بیوی کی باتیں, لکھا ہے نا کہ منع ہے نہ بات کرو, یہ بھی ہے. یہ نہیں کہ ان کی ہر بات آ کر کے مجمع میں بیان کرو. بیوی جو خلوت کی ہیں مجمع میں بیان کرنا حرام ہے ایسی. حالانکہ وہ باتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر صحیح بات ہر سے کہہ دینا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ منع ہے. بہت اس پر کلام کیا. بمروری میں تھے حضرت, اسی کو یہ کتاب مل گئی تھی, یہی کرتی تھی, اس وجہ سے میں نے زیادہ لکھا ہے. اسی طرح مجلس عام میں کسی کو حق بات کی نصیحت کرنا بلا شبہ کلمہ حق ہے, مگر کوئی دانشمند آدمی ایسا کر کے ہرگز اپنے بھائی کو فضیلت نہ کرے گا. بات تو صحیح تم نے کہا, لیکن فضیلت ہے. تنہائی میں کرنا نصیحت ہے اور مجمع میں کرنا فضیلت ہے. لفظ ہے یہ. کوئی بات اگر ہے تو تنہائی میں کرنا یہ نصیحت اور مجمع میں کرنا فضیلت. نصیحت محبت و الفت کے لیے ہونی چاہیے. کتنا عمدہ شیخ محب اللہ الہ آبادی لکھ رہا ہے. نصیحت و محبت الفت کے لیے ہونی چاہیے. اس لیے کہ وعظ اور نصیحت کی مشروعیت اس لیے ہے کہ باہم الفت و محبت پیدا ہو, اور اس کا مقصد حصول مجلس عام میں خطاب سے ہرگز نہیں ہو سکتا. اس کا حصول مجلس عام میں خطاب سے ہرگز نہیں ہوتا, بلکہ عموماً اس طرح کرنے سے عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے, اور وہ اپنے شرم کو مٹانے کے لیے خود ناصح کی تکذیب کرنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ یہ عمل بعد دفعہ زبردست فتنہ و فساد کا باعث ہوتا ہے. لہذا صاحب بصیرت اپنے بھائی کو خلوت میں مہذب طریقہ شائستہ عنوان سے نصیحت کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ناصح کا بجان و دل شکر گزار ہو جاتا ہے. ایسا کرو, اور اس کے لیے دعا خیر کرتا ہے, اور خلوت و جہرت میں اس کا محب و عاشق ہو جاتا ہے. میں نے ایسا لکھ دیا. کتنی عمدہ حقیقت آشکارا فرمائی کہ نصیحت و موعظت باہم الفت و محبت کرنے کے لیے ہے, نہ کہ عداوت اور نفرت پیدا کرنے کے لیے. واعظین, ناصحین اور داعین کو خوب سمجھنا چاہیے اور اس کو راہ عمل بنانا چاہیے. دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. شاہ محب اللہ الہ آبادی بڑے شخص ہوئے ہیں. مولانا علی میاں بھی ان کا نام لکھا ہے بڑے لوگوں میں. اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کو جاری کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.